بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج رمضان المبارک کا 9واں روزہ ہے. تقریباً عشرہ رحمت جو پہلا عشرہ ہے وہ مکمل ہونے والا ہے. ایک میں نے بات ذکر کی تھی چند روز پہلے کہ بہت سے لوگ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ عبادات میں دل نہیں لگتا یا عبادات سے کوئی نور پیدا ہونا چاہیے، وہ نور قلب میں پیدا ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوتا. تو اس کی میں نے 4-5 وجوہات ذکر کی تھی. ایک وجہ آج خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، انہی وجوہات میں سے ایک ہے لیکن اس کو میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایمان کے نور کو، طاعت کے نور کو، یعنی عبادت کے نور کو، تقویٰ کے نور کو، تلاوت کے، روزے کے، عبادت کے، ان سب کے نور کو، ان سب چیزوں کی وجہ سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، بعض چیزیں ان سب کو سلب کر لیتی ہیں. ان چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے بدنظری. جب انسان کی نظر خراب ہوتی ہے تو اس کے اندر ذکر کی وجہ سے کیفیات پیدا نہیں ہوتی، اعمال کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے کیفیات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت سے لوگ آنے کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں اور ذکر اذکار کی برکت سے ان میں ایک نورانیت پیدا ہونے لگتی ہے. تو جب وہ بدنظری کرتے ہیں تو وہ نورانیت ساری کی ساری زائل ہو جاتی ہے. جب اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت اتنی زبردست تھی کہ جیسی اور عالم اسلام کے اندر جیسی تھی ویسی اسپین میں اس سے کئی گنا بڑھ گئی تھی. اسپین کا دارالحکومت تھا غرناطہ کے اندر عیسائیوں نے اپنی مشنریز بھیجی تھی تقریباً 1492 عیسوی میں. یہ تقریباً 892 ہجری بنتا ہے اور کچھ 1400 کا سن بنتا ہے. تو انہوں نے اپنی جب مشنریز بھیجی تو مشنریز ساحل سمندر سے اتری. انہوں نے ایک بچے کو دیکھا، 11-12 سال کا بچہ، وہ تیر لے کے ساحل سمندر پہ بیٹھا ہوا تھا. بیٹا تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کہنے لگا جی اصل میں نا میں پرندوں کا شکار کرتا ہوں لیکن میرا جی اکتا چکا ہے پرندوں کا شکار کرنے سے، اب میں تیر کمان سے مچھلیوں کا شکار کرتا ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کے جب چھوٹے چھوٹے بچے وہ مچھلی کا شکار تیر کے ذریعے سے کر رہے ہیں تو اس کا نشانہ ہوا میں اور سامنے لوگوں میں کیسا ہوگا؟ اتنے جانباز اور مضبوط قسم کے لوگ ہیں، ان کو تو شکست دینا ممکن نہیں کہ ان کے چھوٹے بچے کا نشانہ پانی کے اندر خطا نہیں ہوتا، لیکن پانی میں چیز آ کے کمزور پڑ جاتی ہے. چنانچہ انہوں نے مشنریز کے ذریعے سے ایک مشن چلایا اور لڑکیاں بھیجنا شروع کی اسپین کے اندر، اور مارکیٹنگ کے ذریعے سے اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے لڑکیاں بھیجی. اور کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساحل سمندر پہ پھر اترے تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا. کہا بھائی میاں کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میری معشوقہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے تو دل بہلانے کے لیے سمندر پہ آیا ہوں. کہنے لگے ہاں اب ٹھیک ہے، اب ان پہ حملہ کرو. چنانچہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے. ہماری بچیوں کو نوکری کے بہانے سے، ہماری جو بچیاں کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلتی ہیں پڑھنے کے لیے، کالجز میں پڑھنے کے لیے، یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے، ان کو شوبز کی لائن کے لیے یا ان کو مارکیٹنگ کی لائن کے لیے، ان کو ڈاکٹری کی لائن کے لیے، ان کو نرسنگ کی لائن کے لیے، اور ان کو پوری دنیا میں گھمانے کے لیے ایئر ہوسٹس بنا دیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے ان کا اعتقاد، ان کی سوچیں تبدیل کی جاتی ہیں اور سوچیں تبدیل کرنے کے بعد وہ ماڈلنگ کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں اور ہر قسم کے کام کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہیں چند ایک پیسوں کی وجہ سے. یہ گھر میں بیٹھے ہمیں کچھ نہیں مل رہا اور گھر سے باہر نکلے کو 90,000 1 لاکھ روپے ایک مہینے کے اندر ہمیں مل رہا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب خواتین گھر سے اس طریقے سے باہر نکلیں گی کہ وہ بل بورڈ کی زینت بن رہی ہے اس طرح کی، تو بدنظری کا ایک کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. چنانچہ ڈرامے دیکھنا کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، فلم دیکھنا کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. انجوائے کرنا ہے تو وہ گانے سنتا ہے، وقت پاس کرنا ہے تو وہ سٹوریز دیکھتا ہے، یا اس کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کے اندر سے ایمان کو نکالا جا رہا ہے. یہ ایسی میں نہیں کہہ رہا ہوں، روایت حدیث میں ہے
شام کے اندر مسلمان آئے اور شام کے اندر مسلمان آئے تو یہ ٹرک استعمال کیا. بڑی طویل حدیث ہے. ایسی بنی اسرائیل کو حضرت یسع علیہ السلام کی حضرت یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جب قوم جبارین پہ حملہ کیا تھا تو قوم جبارین نے یہ ٹرک استعمال کی کہ اپنی لڑکیوں کو مارکیٹنگ کے لیے ان کے اندر بھیج دیا اور پھر ایک شخص نے جب گناہ کر لیا تو گناہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوشع علیہ السلام جیسے پیغمبر قوم کے ساتھ تھے لیکن لشکر کو واپس آنا پڑا کہ مسلمانوں کے اندر جب اس طرح کی چیزیں پھیل جائیں کہ مسلمان جو ہے وہ دل دادا ہے انڈین ڈراموں کے، مسلمان دل دادا ہے موویز کے، فلموں کے، وہ مسلمان کے اندر ایمان کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے اندر قرآن کیسے آگ لگائے گا اللہ کی محبت کی؟ ذکر اللہ کیسے آگ لگائے گا اللہ کی محبت کی؟ اور جبکہ اس نے سارا اپنے اندر ایمان کے نور کو ضائع کر دیا. ایندھن ہی نہیں ہے، گیس کی لائن کٹی ہوئی ہے، آپ کتنے بھی بڑے لائٹر سے جلائیں آگ نہیں جل سکتے. تو یہ ایک ایسا مرض ہے جس مرض کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اتنا یوز ٹو کر دیا ہے ہماری قوم کو، اتنا یوز ٹو ہو چکے ہیں ہم لوگ کتابوں کے ذریعے سے، بیگس کے ذریعے سے، جیومیٹری باکس کے ذریعے سے. ہمارے بچے کارٹون دیکھیں گے، ہمارے بڑے ڈرامے دیکھیں گے، ان سے بڑے موویز دیکھیں گے، اور جس کا ان سے جی بھر جائے تو وہ گانے سنے گا. اور اس طریقے سے جب رمضان آئے گا تھوڑا بہت قرآن کی لو لگتی ہے، لیکن پھر ان چیزوں کی لت انسان کو اللہ کے قریب نہیں آنے دیتی. چنانچہ شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ سے بھٹکاتے ہیں اس کو بدنظری میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کو اللہ اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں اس کو بدنظری میں مبتلا کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ ان چیزوں میں لگ جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور یہی فرماتے ہیں کہ جو شخص بدنظری کا عادی ہوتا ہے شیطان کو اس سے بڑی امید رہتی ہے، اور امید رہتا ہے یہ اپنا بندہ ہے، یہ کہیں بھی چلا جائے، جماعت میں چلا جائے، خانقاہ میں چلا جائے، مدرسے میں چلا جائے، جہاد میں چلا جائے، اور عالم بن جائے، مفتی بن جائے، کچھ بھی، یہ اپنا بندہ ہے. اس سے ہمیں امید رہے گی کہ جب تک وہ بدنظری کرتا رہتا ہے اور جب اس کی نظر محفوظ ہوتی ہے. عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ بہت کبار صحابہ میں سے، بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور ان کے سامنے جب ہرقل روم نے اپنی بچی پیش کی کہ بھئی اس کے ساتھ 40 دن تم نے گزارنے ہیں، تو وہ 40 دن گزارنے کے بعد آگے کہنے الی این ارسلتنی الی حدید او نبید، کس کے پاس مجھے بھیج؟ کسی پتھر کے پاس بھیج دیا تھا، کسی لوہے کے پاس بھیج دیا تھا جس نے مجھے ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، وہ کہاں سے بھٹکے گا؟ تو یہ بہت بڑا مضمون ہے، لیکن میں مختصر اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نظروں کی حفاظت ہو. جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے تو روزے کا نور بھی محفوظ ہوتا ہے، تقویٰ کا نور، اعمال کے اندر خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے، اعمال کے اندر چاشنی بھی محسوس ہوتی ہے جب انسان کے اندر تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے. اور اس کی سب سے اہم چیز جو آج کل ہے وہ ہے نظر کی حفاظت. سب سے اہم میں نہیں کہتا، غلطی سے نکل گیا، یعنی بہت اہم اشیاء میں سے ایک چیز ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کی جائے. یہ بہت ہی اہم اور ضرورت ہے اس وقت کی، خاص طور پہ ہمارے نوجوان جن کا آنا جانا زیادہ تر کالجوں میں، یونیورسٹیز میں یا آفیسز میں ہے کہ اس میں زیادہ عورتیں خواتین ساتھ ہوتی ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں نظر کی حفاظت نہایت ضروری ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نظر بدنظری اسے کہتے ہیں کہ گندی نیت سے کسی کو دیکھنا، لیکن عام طور پہ آج کے زمانے میں ایسا ہے کہ اعتقاد اور سوچیں کمزور ہیں. انسان جب پہلے دیکھتے ہیں تو گندی نیت نہیں ہوتی، لیکن بعد میں وہ نیت گندا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شیطان اس کے اندر زہر ملانا شروع کرتا ہے. ایسی نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سهم من سهام ابلیس. سہم کہتے ہیں اس تیر کو کہتے ہیں عربی میں مار، لیکن سہم اس مار کو کہتے ہیں، اس تیر کو کہتے ہیں جس تیر کے اوپر زہر لگایا ہوتا ہے. بعض تیر ایسے ہوتے ہیں جن پہ آگ لگائی ہوتی ہے، بعض تیر ایسے ہوتے ہیں جس میں فلیتا لگایا ہوتا ہے، بعض تیر ایسے ہوتے ہیں جن پہ زہر لگایا ہوتا ہے. تو ان تیروں کو کہتے ہیں سہم. النظر سهم من سهام ابلیس. یہ زہر ہے، آہستہ 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 انسان کی طاعت کے نور کو کھاتا جاتا ہے.
تو اس کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے، اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ مستقل نظر جھکا کے رکھی جائے جب انسان باہر جائے. اور آج کل تو ویسے الحمدللہ امن ہے اس حوالے سے، لیکن گھروں کے اندر ہم نے ایک ریسرچ پڑھی 2017، 2018، 2019 میں جو رمضان گزرا ہے، اس میں مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا انٹرنیٹ یوزیج 40% زیادہ ہو جاتا ہے کہ جناب وہ دیکھنا یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور موویز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، فیس بک ہے، نیٹ فلیکس ہے، ان کے اوپر وقت لگا رہے ہیں جناب، کیونکہ گھنٹے 2-2 3-3 فارغ ہیں، رات جاگنی ہے کیونکہ اس میں سحری کرنی ہے، اب 3 گھنٹے ہیں کیا کرنا، چلو جی یہ لگا کے دیکھ لو، ایسا نہ سحری میں آنکھ نہ کھلے وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سے بہانے شیطان دل میں ڈالتا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس سہم سے، اس بدنظری کے زہر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.